بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ قرآن پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہدایت کرے۔ ہدایت مطلب سیدھے راستے کی سمجھ دے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بشارت دے، جنت کی بشارت دے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرائے، لوگوں کو جہنم کے بارے میں بتائے۔ اللہ کے واسطے بات پہ دھیان دیجئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تلاوت سے ثواب نہیں ملتا، تلاوت سے بہت ثواب ملتا، لیکن تلاوت سے ہدایت نہیں ملتی، تلاوت سے ہدایت نہیں ملتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے ڈرنے والوں کے واسطے، متقیوں کے واسطے۔ اللہ رحم کرے۔ بڑے افسوس کی، بڑے دکھ کی اور بہت تکلیف ہوتی ہے بولتے ٹائم پہ کہ آج قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے، وہ واحد کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے، جس کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ آخرت آخرت آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی کو آخرت کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار آخرت کا ذکر قرآن نازل جب قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، سب سے پہلے 8 سال تک آخرت کی آیتیں نازل ہوئی تاکہ ان لوگ کے یقین پکے کر لو۔ وہ یقین ہماری زندگیوں میں نظر آتا، یقین نظر آتا، ہمارے رد عمل، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا رویہ کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ ہمارا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم کو کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر لینے والے کو ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینے والا کچھ کیا ہے۔ سمجھیے، اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا قانون، تیرا نظام ہم کو پسند نہیں ہے، لاکھ ہم زبان سے نہیں کہتے، ہمارا رویہ، ہمارا عمل یہی کہہ رہا ہے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ ہم کو تو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا کچھ حق بھی ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کو مانا جائے۔ اب جو لفظ میں بولوں گی اس کے معنی میں، مطلب میں غور کرو۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے راستے کی سمجھ۔ نصیحت کا مطلب کیا ہے؟